اسرائیل کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ موساد کے کچھ ایجنٹ عراق کے اندر گرفتار ہو گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو عراق کے اندر مختلف طریقے سے عراق کی گورنمنٹ کو مینوپولیٹ کر رہے تھے، عراق کے اندر کچھ اس طرح کے کام کر رہے تھے جس سے ایران کو نقصان ہو۔ ایران کے ملیشیاز جو کہ عراق کے اندر بہت زیادہ سٹرونگ ہیں، ان کے نیٹ ورک کو تباہ کرنے کے لیے موجود تھے۔ اس کے علاوہ ایران نے خود دعویٰ کیا ہے کہ جو جاسوس پکڑے گئے ہیں ان میں کچھ ہائی پروفائل جاسوس بھی تھے جو کہ قاسم سلیمانی اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں ان کو قتل کرانے میں ملوث رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری خبریں ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ موساد کس قدر عراق کے اندر ایکٹیو ہے۔ دیکھیے کہ عراق کے اندر کوئی دھماکہ ہو، کوئی برے طریقے سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو، اس سب میں یہ موساد والے ایجنٹ ملوث ہوتے ہیں۔ موساد اگر ڈائریکٹ خود انوالو نہ ہو لیکن ان کے ایجنٹس یہاں پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں۔ اب یہ جو ایجنٹ گرفتار ہوئے ہیں یہ ایران اور عراق کی جو گورنمنٹ ہے ان کے درمیان کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران خود کہہ رہا ہے کہ ان ایجنٹوں کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے اندر امن تباہ ہو گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی ملک کی ساورینٹی جو ہے آپ اس کو ڈیسٹیبلائز کر دے تو اس کے پیچھے باقی کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ فی الحال آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ موساد کے وہ ایجنٹ ہیں جنہوں نے قاسم سلیمانی کو قتل کرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایران کو جو بڑے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں، جیسے ان کا کوئی شپ اگر تیل لے کے جاتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر یا پھر مڈل ایسٹ سے باہر تو وہ بڑی آسانی سے پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات یہ عراق کے اندر بیٹھ کر چل رہے تھے۔ ایران کے اندر بھی بہت زیادہ جاسوسی ہوتی ہے اور ان جاسوسوں کو خصوصاً ایران بہت ہائی لیول پر جا کر ان کو سولی پر بھی لٹکاتا ہے۔ بہت زیادہ پھانسیاں ہوتی ہیں ان جاسوسوں کی، لیکن آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر ایران کے نیوکلیر پاور پلانٹ پر اگر آج حملہ ہوتا ہے تو یقین کرے ان کے پیچھے بھی جو موساد کے ایجنٹ ہوں گے وہ اس میں ملوث ہوں گے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کس قدر جو ہے موساد کے ایجنٹ ان ممالک کے اندر پینیٹریٹ کر گئے۔ موساد کے ایجنٹ مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت ایکٹیو ہوئے تھے، بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے تھے جب ایران نے اپنی ہیجمنی مڈل ایسٹ کے اندر کھونا شروع کی تھی، جب ایران کے جنگجو بالکل کمزور پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک تو یہ فیکٹر، دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ عراق کے اندر جب داعش بالکل ختم ہوئی تو موساد نے دیکھا کہ اب ایک سپیس کو فل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ایجنٹ لگا دیے۔ 2019 کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی عراق کے اندر اور امریکہ نے وہ کانفرنس کرائی تھی۔ اس کے اندر بہت سارے عراق کے لوگ موجود تھے، بہت سارے ایرانیوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ ابراہم اکارڈ کے تحت عراق بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر دے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کانفرنس کے اندر اسرائیلی بھی موجود تھے، لیکن بعد میں ایران والوں نے اور عراق کی جو گورنمنٹس تھیں انہوں نے اسٹرکٹ ایکشن لیا اور اس جو کانفرنس کے اندر جو لوگ بھی گئے تھے ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، بہت سارا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دستاویزات ملی ہیں وہ ایران کے نیوکلیر پاور پلانٹ کی بھی موجود ہیں ان کے پاس، یعنی عراق کے اندر ہی بیٹھ کر انہوں نے اسرائیل کے ایجنٹس ہیں انہوں نے ایران کے نیوکلیر پاور پلانٹ کو تباہ کرنا تھا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایجنٹس جو ہیں اب ایران کی کسی ہائی پروفائل شخصیت کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے قاسم سلیمانی کو کیا، محسن فخری زادہ کو انہوں نے مار دیا نومبر 2020 کے اندر۔ تو یہ چیزیں آج بالکل آپ کے سامنے ہیں کس طریقے سے مینوپولیٹ ہو رہا ہے پورا مڈل ایسٹ اسرائیلیوں کے ہاتھ میں۔